وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اسی آیت کی تفسیر چل رہی تھی، کہاں بات جا کے رکی تھی؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کے ذریعہ سے دنیا کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، یہی جا کے بات رکی تھی۔ 3 آدمی سفر میں گئے تھے، آندھی چلی، طوفان آیا، بارش برسی، پہاڑ کے ایک غار میں وہ جا کے چھپ گئے بچاؤ کے لیے۔ ایسا ہوا ایک بڑا چٹان اس کے اوپر آ گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا، زندہ تھے لیکن موت سے دوچار، ان کو اس مصیبت سے نجات دیا تھا۔ تو ماں باپ کی خدمت، یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ میرے محترم مسلم بھائیوں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں آپ، غور سے سنیے، 1 نہیں 2 نہیں، 12 مقامات میں 12 جگہوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے لوگوں کو نصیحت کی، ہم نے اپنے بندوں کو بتایا ہے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں ان کو احسان کرنا ہوگا، حسن سلوک کرنا ہوگا۔ حسن سلوک کی تفسیر سنیے، حسن سلوک کیا چیز ہے؟ کچھ بیان اس جمعہ آ چکا ہے، کچھ حدیثیں آپ نے سنی ہے، آج بھی کچھ حدیثیں سنیے۔ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی لڑکی کا نام اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی یہ ہے میری ماں، لیکن حالت شرک میں ہے، مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن میری ماں چاہتی ہے کہ میری مال و دولت میں اس کو کچھ فائدہ۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ میری ماں کافر ہے، میری ماں مشرک ہے، اور وہ خواہش مند ہے کہ میری دولت میرے مال ان کو ملے۔ اگر میں یہ میری دولت اور میرے مال اس مشرک اور کافر ماں کو دوں، کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ میں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی نے کہا صلی الرحم، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمدردی سے پیش آؤ۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کی ماں، آپ کا باپ نافرمان ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، ادب سے پیش آنا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بڑا گناہگار، بڑا پاپی، کہا اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ میرا ہے، کیسے یہ میرا گناہ معاف ہوگا، مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں وفات پا چکی ہے، میری ماں نہیں ہے۔ کہا کیا تمہارا خالہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری خالہ تو ہے۔ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا گناہ دور ہوگا۔ یہ حدیث کیا سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کے باپ نہیں ہے، اگر آپ کی ماں نہیں ہے، تو باپ اور ماں کے جو رشتہ دار ہیں، باپ اور ماں کے جو ملنے والے ہیں، باپ اور ماں کے جو پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، میرے بندو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر دنیا میں تم عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں اضافہ چاہتے ہو، یعنی چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں تنگی نہ آئے، اگر چاہتے ہو تمہارے عمر میں اضافہ ہو، تو ایک کام کرو، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِمَا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
میرے معزز بھائیوں، مسلم بھائیوں، ماں باپ کی قدر و قیمت کو جس نے نہیں سمجھا اس کی دنیا غارت ہو گئی، چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، چاہے جتنا بڑا روزہ دار ہو، چاہے جتنا بڑا زکات سنت اور نوافل کا ادا کرنے والا۔ ایک حدیث سنیے، ایک بہت بڑا نمازی، ایک بہت بڑا صدقہ کرنے والا، زکات دینے والا اور سب کچھ کرنے والا، شریعت کا سلام سب کچھ کرنے والا عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ایک وہ آدمی جس کی نماز کا لوگوں میں بڑا چرچا ہے، ایک وہ آدمی جس کی دینداری کا لوگوں میں بڑا چرچا ہے، ایک وہ آدمی جو لوگوں میں پہچانا جاتا ہے، بڑا زکات دینے والا، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، سب کچھ کرنے والا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ مِثْلَ هَذَا، اگر اس کی یہی حالت رہی، اگر اس کی یہی حالت رہی تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بزرگان دین کے ساتھ ہوگا، نیککاروں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں ایک شرط ہے، ما لم یعق والدیہما۔ غور کیجئے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بڑا نمازی، بڑا صدقہ، خیرات، نوافل سب کچھ کرنے والا رہے گا کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صلحاء اور بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے ما لم یعق والدیہما، جب اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو تب۔ حدیث سنیے، ما لم یعق والدیہما، اگر اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی ہے تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء اور بزرگوں کے ساتھ قیامت میں جنت میں ہوگا۔ شرط یہ ہے ماں باپ ان کے راضی ہوں۔ ماں باپ اگر آپ کے راضی نہیں ہیں، آپ کا کوئی نیکی، آپ کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حدیث سن رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر سن رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ 5 باتوں کا حکم ہے اس آیت میں۔ میرے نوجوانوں، جن کے باپ ہیں، جن کی ماں ہے، جن کی خالہ ہے، سنو، اللہ نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اس سورہ میں۔ پہلی بات، فلا تقل لهما اف، خبردار کبھی ایسی نوبت، کبھی ایسی گھڑی وقت نہ آئے کہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ سے نکل آئے، یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ ان کو اف کہنا پڑے۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، خبردار گستاخی کے ساتھ اونچی آواز سے اپنی ماں اور اپنے باپ سے بات نہ کرنا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایختصم المرء مع والدیہ، کیا آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرے گا؟ کیا جواب دیا تھا؟ ولو مع نعلہما، جوانوں سنو، ماں باپ تو دور کی بات، ان کی جوتیوں کے ساتھ اگر گستاخی کرو گے یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ کہا 2 نمبر، ولا تنہرہما، ان کے ساتھ گستاخی نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، 3 نمبر، بڑی میٹھی میٹھی سنجیدگی سے پروقار انداز میں باپ سے بات کرنی ہوگی، اونچی آواز میں۔ نمبر 4، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کا بازو جس طرح پرندوں کو دیکھتے ہیں اپنے چونچ کے ذریعے سے دانا اناج لے کے اپنے بچوں کے سامنے چہچہاتی ہے، اپنے بچوں کو دلار کر کے چہچہا کے بلاتی ہے، اپنا پیر پسار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی انداز میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ سنجیدگی اختیار۔
اور نمبر 5 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہوگا، ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہوگا. لیکن افسوس میرے کتنے مسلح بھائی، آپ کو ماں باپ کے دعا کے کلمات یاد ہیں؟ قرآن نے سکھایا، قرآن نے سکھایا. ایک تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ماں باپ کے لیے کیا کہو گے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ میری ماں میرے باپ پر تو رحم فرما، جس طرح میرے بچپنے میں میری شیر خوار دودھ پینے کی حالت میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھ پر مہربانی کی تھی، مجھ پر شفقت کیا تھا، اللہ اسی طرح میرے ماں باپ پر شفقت اور مہربانی کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا اپنے بندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی تم بھی کہو ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمسلمین. اللہ ہمیں اور میرے والدین ماں باپ پر مسلمانوں کو بخش دے. اور 29 پارہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات ولا تزد الظالمین الا تبارا. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور مسلمانوں کی مغفرت. یہ چند دعا کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا. اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں گے. یہ 5 نمبر بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں کو پہنچایا. میرے نوجوان ساتھیوں، ماں باپ کی فرما برداری سے دنیا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے اور ان کی نافرمانی سے مصیبتیں آ جاتی ہیں. سنیے ایک حدیث، طبرانی شریف کی حدیث ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا واقعہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی کا واقعہ. ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، اللہ کے نبی میرے گھر آئیے، میرا شوہر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہے، مرنے کے بستر پر ہیں. اللہ کے نبی آپ آئیے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت صہیب رومی کو، حضرت بلال کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، حضرت عمار کو بھیجا، جاؤ علقمہ کے گھر. یہ چاروں صحابی حضرت علقمہ کے گھر آئے. کہا ان کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، جس کو تلقین کہا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مرنے والے کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے سنت طریقہ. اللہ کے نبی نے تینوں سے کہا جاؤ ان کے گھر میں اور یہ کلمہ پڑھو. یہ تینوں آئے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ نکل نہیں رہی. بات تو کر رہے ہیں، کلمہ نکل نہیں رہی ہے. اچھا معاملہ، بات کر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یہ حالت ہے، یہ حالت ہے. اللہ کے نبی آپ آئی. اللہ کے نبی نے ان کی بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. پھر ان کی ماں کو بلایا، کہا علقمہ کا یہ حال ہے، کیا معاملہ ہے. ان کی ماں نے کہا تھا اللہ کے نبی سب کچھ عمل اس کا ٹھیک تھا، بڑا اللہ والا، بڑا عابد اور صوفی، سب کچھ اس کا ٹھیک تھا، لیکن وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا اور اس میں میں ان سے ناراض ہوں. اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو. کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے چٹائی لاؤ اور اس کو جلا دو. ماں ہے، دل میں رحم آیا. کہا اللہ کے نبی اس کو نہ جلائیے، میں معاف کر رہی ہوں، اعلان کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کی ماں اگر تم اس کو معاف نہیں کرتی، اللہ رب العالمین دنیا کی آگ نہیں آخرت کے آگ میں اس کو جلاتا. میرے نوجوان ساتھیوں، طبرانی کی حدیث، بخاری شریف کی ایک حدیث، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کی. حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک بڑا صوفی اور عابد گزرا ہے جریج. یہ نماز پڑھ رہے تھے.
صحیح بخاری کی میننگ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نماز پڑھ رہے تھے, اس کی ماں آئی اور بلانے لگی جریس, کوئی آواز نہیں. پھر دوبارہ آئی اور بلایا جریس, کوئی آواز نہیں. تیسرے بار آئی اور بلایا جریس, بیٹی کی طرف سے کوئی آواز نہیں. بیٹا نماز کی حالت میں تھا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں گا, میں نماز پڑھوں یا نماز چھوڑ کے میری ماں کی آواز کا جواب دوں, کیا کروں. بلاخر اس نے نماز چھوڑا نہیں. اس کی ماں کو غصہ آیا, 3 دن تینوں بار آیا اور بلایا, کوئی آواز نہیں دیا. حدیث کا شبد ہے اللہم لا تمتہ الا ان ينظر الى المومسات. اللہ یہ میرا بیٹا تینوں دن آیا اور پکارا, میری بات کا آواز نہیں دیا, اس کی موت نہ آئے جب تک زناکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. میرے بھائیوں, حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جریس کی ماں نے ان پر بد دعا کر دی. ایسا ہوا اتنا بڑا صوفی, اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد لوگوں میں چرچا تھا, لیکن نتیجہ یہ ہوا ایک عورت, ایک لڑکی آئی اور بادشاہ کے یہاں دربار کر دیا کہ معاملہ اس نے مجھ سے ساتھ زنا کیا. اللہ اکبر, کیا معاملہ. سارے لوگ پریشان. اس آدمی کے بارے میں یہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا اللہ والا, بڑا پرہیزگار, بڑا عابد, بڑا صوفی, بڑا زاہد, وہ زناکار ہے. کہا ہاں اس نے زنا کیا ہے, دیکھیں میرے پیٹ میں بچہ ہے. ماں کی بد دعا کا اثر دیکھیے. حدیث آگے اور ہے, اس طرف ہم نہیں جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے ماں اور باپ کی بد دعا کا اثر دنیا میں ہوتا ہے. ان سے ایک طرف مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں, تو دوسری طرف اگر اس کو آپ نے اف کہلایا, تکلیف دی, گستاخی کی, تو آپ کی دنیا بھی خسارے میں جائے گی, آخرت بھی برباد ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر